السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 182۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فمن پس جو کوئی خافا ڈر گیا، من سے موسن وصیت کرنے والے سے، جنفا ٹیڑھ پن سے، او اثما یا گناہ سے، فاصلح پس اس نے اصلاح کر دی، بینہم ان کے درمیان، فلا پس نہیں ہے اثما کسی قسم کا گناہ، علیہ اس پر، ان بے شک اللہ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما پس جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے ٹیڑھ پن سے یا گناہ سے، فاصلح بینہم پس اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وصیت کرنے والے سے دو طرح کا ڈر ہوتا ہے، ٹیڑھ پن اور گناہ۔ ٹیڑھ پن سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی وصیت کر کے جائے کہ جس سے وہ کسی ایک وارث کو فائدہ پہنچانا چاہے اور دوسروں کو نقصان۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہونے سے پہلے اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، وہ اپنے کسی نواسے کو وصیت کر جاتا ہے، بیٹی کے بیٹے کو، اس کو وصیت کرنا جائز ہے کیونکہ وہ وارث نہیں ہے، اس کو وصیت کر جاتا ہے۔ وصیت کس غرض سے کرتا ہے کہ میری اس بیٹی کو زیادہ حصہ چلا جائے، کیوں بچے کو جو جائے گا یہ بھی تو بیٹی کو ہی جائے گا۔ یا اپنے کسی پوتے کو وصیت کر جاتا ہے، بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہوتا، تو وہ کسی پوتے کو وصیت کر دیتا ہے، نیت دل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کو چلا جائے۔ یا وہ کسی طرح اپنے بڑے بیٹے کے حق میں ایسی وصیت کر جاتا ہے یا ایسی چیز دے جاتا ہے جو جنف کے پہلو ٹیڑھ پن کے اندر آتی ہے۔ آج یہ بہت زیادہ معاملات ہیں، ایک پراپرٹی لی بڑے بیٹے کے نام کر دی، دوسری لی چھوٹے کے نام کر دی، آج آ کے جو چھوٹا سا مال جو ایک اپنا جو ذاتی گھر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اس میں بہنوں کو بھی حصہ دے دینا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے جو اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کی کمائی سے جو چیز بھی خریدی جا رہی ہے وہ برابر پر تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہتے 5 مرلے کا ہی اس کو دیا اور 5 کا ہی اس کو دیا، اس کے 5 مرلے کا 5 کروڑ کا ہو سکتا ہے اور اس کا 5 مرلے 1 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ، کتنا فرق آ سکتا ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ حیثیت برابر پر تقسیم ہوگی۔ اسی طرح کچھ صورتیں اس طرح کی بن جاتی ہیں جو مستثنا ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے سارے بچوں کو پڑھایا، ان کی شادیاں کی، سب کچھ کیا، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے کچھ بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کے لیے اپنی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اگر کچھ وصیت کرتے ہیں نا کہ بھائی جس طرح باقی سب بچوں کی شادی پر میں نے 10-10 لاکھ روپیہ لگایا نا، تو اس بچے کے لیے وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کی شادی کا 10 لاکھ علیحدہ کر دینا۔ تم سب کو میں نے پڑھایا، تمہاری پڑھائی پر اتنا خرچ آیا، اس کی پڑھائی کے اتنے پیسے نکال لو۔ یہ صورت اہل علم نے جواز کی لکھی ہے، اور یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ بچوں میں عدل کی ایک صورت ہے کہ بھئی تمہیں میں نے یہاں تک پڑھایا، اتنا خرچہ آیا، اب اس بچے کو بھی میں پڑھا رہا ہوں تو لیکن پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اگر میں فوت ہو گیا تو میری وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کا اتنا حصہ نکالا جائے گا، پھر باقی میں برابر اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس بچے کو بھی شریک کریں۔ یہ ایک صورت جو ہے یہ وصیت کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ حقوق کی برابری کی ایک صورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ تو فمن خاف من موصٍ جنفا، جب آپ کو کسی کی وصیت میں ٹیڑھ پن نظر آئے نا، کہیں بھی آپ اس وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹیڑھ پن کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہیں اور وہ جاتے ہوئے سارے وصیت کر جائے، یا ٹیڑھ پن کی ایک صورت یہ کہ وہ اپنے ورثاء کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار چلو اور کچھ نہیں تو چلو تیسرا حصہ ان کا کم ہو جائے۔ جب علم ہو جائے، واضح قرائن کے ساتھ
اشاروں کے ساتھ واضح یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ صرف نقصان پہنچانے کے لیے وصیت کر رہا ہے، وگرنہ اس کو وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اس کی وصیت کو کالعدم کر دیا جائے۔ او اثما، یا وہ وصیت گناہ کی کر جائے، وہ کہے جی میرے اس پیسے سے سینما بنا دینا، اس سے فلاں جو ہے نا وہ غلط قسم کا کام جس کو اسلام نے روکا ہے، غیر شرعی قرار دیا ہے، یا کوئی ایسی چیز بنا دیتا ہے کہ جس میں برائی بھی بہت غالب ہو، ایسے کام پر پیسہ لگانا، ایسی وصیت جو ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو وصیت دو صورتوں میں بدلی جا سکتی ہے، گناہ کی وصیت ہو یا ٹیڑھ پن کی وصیت ہو، اس کو بدلا۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، جس نے اس وصیت کو درست کر دیا، غلطیاں ختم کر دی، اصلاح کر دی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔